ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، علماء کرام، آج کے اس درس کے لیے جو عنوان منتخب کیا گیا ہے، رمضان المبارک کے اہم عناوین میں سے یہ ایک اہم عنوان ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے اور اس مہینہ کی محتم بالشان عبادتوں میں سے ایک عبادت دعا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر جب روزہ رمضان اور اس کے احکام سے متعلق آیتوں کو نازل فرمایا تو ان آیتوں کے درمیان دعا سے متعلق ایک آیت کریمہ یہ ہے جسے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، میرے بارے میں پوچھیں کہ میں دور ہوں کہ نزدیک ہوں، تو آپ یہ بتلا دیں کہ فَإِنِّي قریب، میں بندوں سے بہت نزدیک ہوں. ہمارا رب ہم سے حبل الورید، شہ رگ سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے. فَإِنِّي قریب، تمہارا رب تم سے بہت قریب ہے. غزوہ خیبر سے صحابہ کرام واپس آ رہے تھے. ایک جگہ تھی، پست جگہ تھی، وہاں صحابہ کرام اترے تو اس موقع کا جو عمل تکبیر کہنا، صحابہ کرام نے بلند آواز سے تکبیر کہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کہا کہ اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اصما ولا غائبا. دیکھو، اپنے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. کسی ایسے شخص کو تم نہیں پکار رہے ہو جو بہرا ہے، نہ کسی ایسے شخص کو پکار رہے ہو جو تم سے اوجھل ہے، تم سے غائب ہے. فَإِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا، ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو تمہاری پکار کو سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے. دعا کے لیے یہ ضروری ہے کہ دعا کرنے والا اس ایمان کے ساتھ دعا کرے کہ اس کا رب
اس کو دعا کرنے کی اس کیفیت میں، دعا کرنے کی اس حالت میں اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کا رب اس کی دعا کو سن رہا ہے۔ جب تک یہ کیفیت دل کے اندر پیدا نہیں ہوگی، جب تک یہ کیفیت دل کے اندر پیدا نہیں ہوگی تو شاید ہی اس کے لیے قبولیت کا دروازہ کھلے۔ حضرت خولہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں اسی کمرے میں کنارے تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کر رہی تھی، ان کی پوری بات مجھ کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ چھوٹا سا کمرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حجرہ تھا، بہت چھوٹا سا حجرہ، حضرت خولہ اللہ کے رسول سے بات کر رہی ہیں۔ قریب میں ہو سکتا ہے کہ دونوں کے درمیان 2 میٹر کا فاصلہ رہا ہو، یا اس سے بھی کچھ کم بڑھتی رہا ہو، اس سے زیادہ نہیں رہا ہوگا۔ قریب میں حضرت عائشہ بیٹھی ہیں، حضرت خولہ کی بات نہیں سن رہی ہیں، لیکن ہمارا وہ رب جو آسمان پر ہے، قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل کرتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی، اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی۔ جب بات دل سے نکلتی ہے وہ بات ہونٹوں پر ہی رہتی ہے، لیکن عرش کے دروازے کو کھٹکھٹا دیتی ہے۔ اسی وقت آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اسی وقت آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو اے نبی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی ہے۔ یہ ایمان، یہ عقیدہ، دعا محتم بالشان عبادت ہے، اور رمضان کا مہینہ ہو اور روزہ کی حالت ہو، رمضان کا مہینہ ہو اور روزہ کی حالت ہو، دل سے نکلنے والی دعائیں ہوں، اخلاص ہو، اور بھی دعا کے دوسرے آداب ہے، ابھی ان کا ذکر آئے گا، تو وہ دعا وہ ارحم الراحمین کے دربار میں کیوں نہ قبول کی جائے، جس نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ جس نے اپنی رحمت کا بہت معمولی حصہ اس روئے زمین پر نازل کیا، اس روئے زمین پر اتارا، ایک ماں اپنی اولاد کے ساتھ جو شفقت و محبت سے پیش آتی ہے، یہ اسی رحمان و رحیم کی رحمت کا بہت معمولی سے معمولی حصہ کی ایک جھلک ہے۔ تو اس کی بے پناہ رحمت، اس کی بے کراں رحمت، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةٌ لَا تُرَدُّ، روزہ دار افطار کے وقت جو دعائیں کرتا ہے وہ دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ کے دربار میں، اللہ کے جناب میں وہ دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کو اپنے لیے دعاؤں کا مہینہ بنا لیں۔ وہ کون سے اوقات ہیں جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ابھی ان کا بھی ذکر آئے گا۔ دعا کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اسلام میں دعا کا مقام دیکھیے کہ یہ کہا گیا کہ دعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں، ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو
دعا کرنے کا حکم دیا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ کہا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. تو ایک مسلمان جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے رب سے لو لگاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنی فریاد اس کے سامنے پیش کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے رب کے اس حکم پر عمل کر رہا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دعا کا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ اہمیت کسی اور چیز کی نہیں. سب سے زیادہ اہمیت والی چیز یہ دعا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عافیت دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، اس سے ان پریشانیوں کو بھی ٹالتا ہے جو پریشانیاں اس پر رہتی ہیں، اور ان پریشانیوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے جو پریشانیاں اس پر نازل ہونے والی رہتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. دعا فائدہ پہنچاتی ہے ان پریشانیوں میں جو پریشانیاں آ گئیں یا جو پریشانیاں ابھی نہیں آئی ہیں. فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، تو اللہ کے بندو تم کثرت سے دعا کیا کرو. اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے آپ کو دعا سے بے نیاز سمجھتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کی طرف نہیں لوٹتا، اللہ سے نہیں مانگتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے نہیں مانگتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے. قرآن کریم کو کھولیے، انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو دیکھیے. دین تو دین، اپنی دنیاوی ضرورتوں کو بھی انبیاء نے اللہ سے مانگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کس سے مانگی؟ اولاد کس سے مانگی؟ حضرت ایوب علیہ السلام اتنی لمبی مدت تک بیمار رہے، شفا کی دعا کس سے کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک لمبی، ایک بڑی عالی شان سلطنت مانگی تو کس سے مانگی؟ اللہ سے مانگی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، کس کو پکارا، کس کو یاد کیا؟ اللہ کو یاد کیا. کوئی دینی ضرورت ہو، کوئی دنیاوی ضرورت ہو، ہمارا رب تو وہی ہے، ہمارا خالق تو وہی ہے، ہمارا مالک تو وہی ہے، ہماری بگڑی بنانے والا تو وہی ہے، ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا تو وہی ہے، ہم پر رحم کرنے والا تو وہی ہے. ہم اس کو نہیں پکاریں گے تو کس کو پکاریں گے؟ ہم اس کی طرف لوٹ کر نہیں جائیں گے تو کس کی طرف لوٹ کر جائیں گے؟ ہم اس کے دروازے کو نہیں کھٹکھٹائیں گے تو کس کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. کون ہے وہ جو پریشان حال کی پکار کو سنتا ہے، جب پریشان حال اس کو پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. اِلٰہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات ہے جو تمہاری ضرورتوں کو پوری کر دے، جو تمہاری بگڑی کو بنا دے، جو تمہاری مصیبت کو دور کر دے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کی حکومت عطا کرتا ہے. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، دینی امور میں بھی، دنیاوی امور میں بھی.
تمہاری ضرورت، تمہیں اتنی طاقت نہیں ہے، تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تم اپنی طاقت سے، اپنی تدبیر سے، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے ارادہ و مشیت کے بغیر تم اپنی ضرورتوں کو پوری کر لو۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ الغنی الحمید، اور اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، بے نیاز ہے۔ اگر تم اللہ کو نہیں پکارے ہوگے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی آ جائے گی۔ اللہ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ دعا کے لیے یہ ضروری ہے کہ اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اسی لیے سلف میں سے بعض لوگ مسجدوں میں دعا کرنے سے پرہیز کرتے تھے، اس لیے کہ ان کی دعائیں بہت رونے والی، گڑ گڑانے والی ہوتی تھیں۔ کسی کو دیکھتے کہ مسجد میں بیٹھ کر رو رہا ہے، کہتے تھے جاؤ گھر جاؤ، یہ مسجد کا کام نہیں، یہ گھر کا کام نہیں، یہ چار لوگوں کے درمیان کرنے کا کام نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دعا اخلاص کے ساتھ کر رہا ہو، لیکن کل کے دن اس بات کا اندیشہ ہے کہ شیطان اس کے دل کے اندر ریاکاری پیدا کر دے، ریاکاری پیدا کر دے، اس بات کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے دعا اور دوسری تمام عبادتیں سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اور وہ حدیث میں نے ابھی ذکر کی کہ دعا اہم ترین عبادت ہے، اس لیے یہ عبادت بھی اخلاص کے ساتھ انجام دی جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دعا کسی گناہ کے کام کے لیے نہ ہو۔ کسی بھی گناہ کے کام کے لیے دعا کرنا حقیقت میں گناہ کا کام کرنا ہے۔ جس کام کو اللہ پسند نہیں کرتا، جس کام سے اللہ نے روک دیا، جس کام سے اللہ نے منع فرما دیا، جس کام کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، ہم اسی کام کے لیے اللہ سے دعا کریں، یہ کیسی بات ہے؟ گناہ کے کام کے لیے دعا کرنا یہ گناہ کا کام ہے۔ اور اسی طرح کوئی ایسی دعا جس سے رشتے کا کٹنا لازم آئے، ماں سے رشتہ کٹ جائے، باپ سے رشتہ کٹ جائے، پڑوسی سے رشتہ کٹ جائے، بھائی سے رشتہ کٹ جائے، بہن سے رشتہ کٹ جائے، اولاد سے رشتہ کٹ جائے، ایسی دعا کی بھی اجازت نہیں ہے۔ رشتہ جوڑنے کا حکم دیا گیا، رشتہ کاٹنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ایسی دعا بھی گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث۔ جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے، وہ دعا گناہ کے کام کے لیے نہیں ہوتی، نہ اس دعا سے رشتے کا کٹنا لازم آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کا اجر دیتا ہے، اس دعا کا ثواب دیتا ہے۔ وہ دعا اللہ کے یہاں سن لی جاتی ہے، اور سننے کی، قبول کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس کام کے لیے دعا کیا گیا، جس کام کے لیے دعا کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام پورا کرا دے، پہلی صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کا اجر اور اس کا دعا کا ثواب دعا کرنے والے کے لیے آخرت میں محفوظ رکھے، اس لیے کہ یہ عبادت ہے، عبادت کا اجر ملنا ہے، عبادت کا ثواب ملنا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے وَإِن يُصْرَفْ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا أَوْ مِثْلِهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جیسی برائی، اسی جیسا شر اس سے محفوظ رکھے، اس کو بچا لے، اس شر سے، اس گناہ سے، اس پریشانی سے، اس مصیبت سے۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی، کہا کہ یہ تو بڑا اچھا سودا ہے، یہ تو بڑے فائدے کی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کوئی دعا ضائع نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ایمان رکھیے، یہ یقین رکھیے کہ کوئی بھی دعا اخلاص کے ساتھ کی جائے گی اور دعا کی قبولیت کے موانع اس کے اندر نہیں پائے جائیں گے تو وہ دعا ضائع نہیں ہوگی۔
ضرورت پوری ہوگی یا اجر ملے گا، یا یہ ہے کہ اسی جیسا شر اس سے روکا جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا تب تو ہم کو بہت دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ ہاں دعا کرو، زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لم يدعو يستجاب للعبد ما لم يدعو باسم او قطيعة رحم ما لم يستعجل۔ یہ بھی ضروری ہے کہ بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے اگر وہ دعا گناہ کے کام کے لیے نہ ہو، اگر وہ دعا رشتہ کاٹنے کے لیے نہ ہو، جب تک بندہ اس دعا کی قبولیت کے لیے جلدی نہ کرے، بے صبرا نہ ہو جائے کہ ہم نے دعا کی، دعا قبول نہیں ہوئی۔ ما لم یستعجل، جب تک بندہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا، یہ صحابہ کرام کی خوبی تھی، کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی تھی پوچھ لیتے تھے۔ قیل یا رسول اللہ ما الاستعجال، دعا میں جلدی کیا ہے؟ قال یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى یستجاب لی، بندہ کہتا ہے میں نے اتنی دعا کی قبول نہیں کی جا رہی ہے۔ فیستحسر عند ذلك ویدعو الدعاء، تو اب وہ رنجیدہ ہو گیا، غمگین ہو گیا، تھک کر بیٹھ گیا اور دعا کرنا اس نے چھوڑ دیا۔ کہا یہ نہیں ہونا چاہیے، میں نے بتایا کہ دعا ضائع نہیں ہوگی، 3 بدلوں میں سے کوئی ایک بدلہ ملنا ہی ملنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے، آپ صادق و مصدوق ہیں، کوئی بھی بات کہتے ہیں اپنے من سے نہیں کہتے، اپنی طرف سے نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ 3 بدلوں میں سے کوئی ایک بدلہ ملنا ہے، تو اس ایمان اور یقین کے ساتھ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح دعا کرنے والا اللہ کی طرف لو لگا کر، غافل دل سے نہیں کہ ہاتھ اٹھا ہے، زبان پر دعا ہے، دل کہیں اور ہے، دماغ میں دوسری باتیں ہیں، غافل دل سے نہیں، اور اس احساس کے ساتھ کہ اس کا ہاتھ اس کے رب کے آگے اٹھا ہے۔ یہ کیفیت رہے دل کی، میں نے شروع میں کہا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے اور رب میرے ہونٹوں پر جو باتیں ہیں ان کو سن رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ تمہاری دعا قبول کی جائے گی، یقین کے ساتھ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ الدُّعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اور یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی دعا قبول نہیں کرتا جو دعا غفلت والے دل سے کی جائے۔ غفلت والے دل کی توجہ دعا کی طرف نہ ہو، دل کی توجہ اپنے رب کی طرف نہ ہو، دل زبان سے نکلنے والی باتوں کا ساتھ نہ دے رہا ہو، زبان پر کچھ ہے اور دل کسی اور دنیا میں ہے، ایسی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جو بات زبان پر ہو پہلے وہ بات دل سے نکلے پھر زبان پر آئے، پہلے وہ بات دل سے نکلے پھر زبان پر آئے، تب وہ عرش تک پرواز کرے گی۔ اگر بات صرف زبان سے نکلے گی، دل کہیں اور ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دعائیں نہیں سنتا جو غفلت والے اور بے توجہ دل کے ساتھ کی جائے۔ دعا کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ کیا جائے، اللہ کی تعریف، اس کی توصیف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اور دعا کا اختتام بھی اسی پر ہو، ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے جب بندہ اس کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ کیسے بندے کی دعا قبول نہ کرے، اور دعا میں تردد نہ ہو کہ مانگے کہ نہ مانگے، اگر اللہ تو چاہے تو مجھے دے، اس طرح کی دعا نہیں، عزم کے ساتھ دعا، عزم کے ساتھ دعا کہ اے اللہ تو اس دعا کو پوری کر لے، سن لے، اے اللہ تو میری اس مراد کو پوری کر دے، اے اللہ تو میری ضرورت کو پوری کر دے۔ تردد کے ساتھ دعا نہیں مانگنی چاہیے،
اور اصرار کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں ان اوقات کو اختیار کرنا چاہیے۔ رات کا آخری تیسرا پہر، رات کا آخری تیسرا پہر دلائل کے ذکر کا وقت نہیں، یہ دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول کی جاتی ہے۔ روزہ دار جب روزہ رہتا ہے افطار کے وقت کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ بندہ سجدے کی حالت میں رہتا ہے، اپنے رب سے سب سے قریب رہتا ہے، اس وقت دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ دعا کی جائے وضو بنا کر کی جائے۔ ایک حدیث میں ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے یہ کہا، وضو کرو، 2 رکعت نفل نماز پڑھو، اس کے بعد دعا کرو۔ وضو کرو، 2 رکعت نفل نماز پڑھو، اس کے بعد دعا کرو۔ اسی طرح دعا کی جائے تو قبلہ رخ ہو کر دعا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، اس کے پاکیزہ صفات کا ذکر کر کے دعا کی جائے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قُلِ ادعوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو۔ ایما تدعو، دونوں میں سے کسی کو بھی پکارو، جس لفظ کے ساتھ چاہو، جس نام کے ساتھ چاہو، جس صفت کے ساتھ چاہو، لیکن وہ صفت مسنون ہونی چاہیے۔ اللہ کے جس صفت کو ہم ذکر کریں، جس نام کو ذکر کریں، وہ اس نام کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہونا چاہیے یا صحیح حدیثوں کے اندر ہونا چاہیے۔ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے بہترین نام ہیں۔ اسی طرح دعا کرنے والا اپنے نیک عمل کو بھی وسیلہ بنائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی، ربنا آمنا بما انزلت الیک، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ دعا کرنے والا اپنے ایمان کا حوالہ دے رہا ہے، اپنے ایمان کا حوالہ، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پیروی کی۔ مسلمان اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنائے، اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات علیاء کو ذکر کرے، اس کے وسیلے سے دعا کرے، اپنے نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرے۔ درس کا اختتام اس مشہور واقعے پر کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، الفاظ اگرچہ تھوڑے سے مختلف ہیں، کہ تین لوگ کہیں سے گزر رہے تھے۔ پچھلے زمانے کا واقعہ، پرانے زمانے کا واقعہ ہے۔ راستے میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بارش آئی، ان لوگوں نے ایک پہاڑ میں پناہ لی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رات گزارنے کے لیے ایک پہاڑ میں پناہ لی۔ اتفاق ایسا کہ غار کے منہ پر ایک بڑا پتھر آیا، غار کا منہ بند ہو گیا، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ 3 لوگ غار کے اندر، غار کا منہ بند، بہت بڑا پتھر، اس مصیبت سے ان کو کون بچائے؟ ان لوگوں نے یقیناً بہت محنت کی ہوگی، پوری طاقت لگا دی ہوگی کہ پتھر ہٹے، ہم نکلیں، لیکن کوئی راستہ نہیں، کوئی سبیل نہیں۔ آپس میں ان لوگوں نے یہ کہا کہ ایک ہی راستہ ہے، اپنے رب کو پکاریں، اور ہم نے اخلاص کے ساتھ جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کا ذکر کریں۔ ایک شخص نے دعا کی، اے رب تو جانتا ہے کہ میں اپنے والدین کا کتنا فرما بردار تھا، میں چرواہا تھا، دودھ جانوروں کو چراتا تھا، شام کو دودھ لے کر آتا تھا، میرا معمول یہ تھا کہ میں پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا۔ نیکیاں دیکھیے، نیکیاں دیکھیے، پہلے والدین کو دودھ پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک روز آنے میں تاخیر ہوئی، آیا والدین سو چکے ہیں، بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے میرا پیر پکڑ کر رو رہے ہیں، لیکن مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ میں پہلے بچوں کو دودھ پلاؤں، میں پہلے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ کہا کہ میں والدین کے پاس پوری رات کھڑا رہا، جگایا بھی نہیں، والدین کا احترام دیکھیے، والدین کے ساتھ ادب دیکھیے، پوری رات کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہوئی، والدین اٹھے، پہلے والدین کو دودھ پلایا، اس کے بعد بچوں کو دودھ پلایا۔ دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے، اگر یہ عمل میں نے تیرے خاطر کیا، تیرے لیے کیا،
تو تو اس غار کا منہ کھول دے۔ غار کا منہ تھوڑا سا کھل گیا۔ بندے کا ایمان دیکھیے، آج کے اس مادی دور میں کیا ہم لوگوں کے دل میں بھی اس طرح کی بات آتی ہے؟ ہم تو اپنے مسائل کو دنیا کی جو ترکیبیں صرف اس سے جوڑتے ہیں، ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ لیکن ایک بندے کا اپنے رب پر ایمان دیکھیے کہ اے اللہ، اگر اس غار کے منہ کو کوئی کھول سکتا ہے تو وہ تیری ہی ذات ہے۔ اخلاص کے ساتھ دل سے نکلنے والی دعا عرش تک پہنچتی ہے، غار کا منہ تھوڑا سا کھلتا ہے۔ دوسرا اپنے نیک عمل کو ذکر کرتا ہے، کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس مزدور تھے، میں کام لیتا تھا، مزدوری دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مزدور اپنی اجرت لیے بغیر چلا گیا، اس کی اجرت میرے پاس باقی رہ گئی۔ میں نے اس اجرت کو کام میں لگایا، بہت ترقی ہوئی، گائے خریدی، بعض روایتوں میں آتا ہے گائے اونٹ سب خریدی۔ ایک مدت کے بعد وہ مزدور آتا ہے، کہتا ہے میری اتنی اجرت دے دو جو آپ کے یہاں باقی ہے۔ اللہ کا یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جو تم دیکھ رہے ہو، گائے ہے، اونٹ ہے، یہ سب تیرا ہے۔ اس نے کہا مذاق مت کرو، تھوڑی سی اجرت جو میری باقی ہے وہ مجھے دے دو۔ کہا کہ نہیں، مذاق نہیں کر رہا ہوں، تمہاری اجرت جو تھی یہ سب کچھ میں نے اسی اجرت سے کمایا ہے، تم اسے لے جاؤ۔ وہ سارے جانور ہنکا کر ساتھ میں لے کے چلا جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل تیری خاطر کیا تو اس غار کے منہ کو کھول دے۔ غار کا منہ اور کھل گیا، لیکن ابھی اتنا نہیں کھلا کہ اللہ کے بندے نکل سکیں۔ تیسرا شخص، اس نے اپنا ایک عمل ذکر کیا، کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میری چچا کی لڑکی سے مجھے محبت تھی، میں اس کو بہت چاہتا تھا، میں اس کے ساتھ برا ارادہ بھی رکھتا تھا، لیکن وہ راضی نہیں ہوتی تھی۔ ایک موقع پر وہ محتاج ہوئی، میرے پاس آئی، میں نے اس شرط پر اس کی مدد کی کہ وہ میں جو اس سے چاہتا ہوں وہ میرا ساتھ دے، میری خواہش پوری ہو جائے۔ اس نے اس شرط کو تو مان لیا، لیکن جب خاص وقت آیا اس نے مجھے تیری یاد دلائی، کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میری عصمت پامال مت کرو۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو فوراً الگ کیا، اور وہ پیسہ بھی میں نے اس کے پاس چھوڑ دیا۔ اگر میں نے یہ عمل تیری خاطر کیا تو اس غار کے منہ کو کھول دے۔ یہ عمل بھی اللہ کی خاطر تھا، اللہ کی خاطر تھا۔ اللہ نے اپنے اس بندے کی دعا بھی قبول کی، غار کا منہ کھلا اور اللہ کے تینوں بندے اس غار سے نکل گئے۔ دعا کی طاقت دیکھیے، دعا کی طاقت دیکھیے، دعا کی تاثیر دیکھیے۔ لیکن دعا کی یہ تاثیر، دعا کی یہ طاقت ہماری دعاؤں میں کب پیدا ہوگی؟ جب ہمارے دلوں میں اپنے رب پر اسی طرح ایمان رہے گا، اسی طرح توکل رہے گا، اسی طرح اعتماد رہے گا، جس طرح کا ایمان، جس طرح کا توکل اور جس طرح کا اعتماد ایک مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اگر آج ہم دعاؤں سے غافل ہیں تو اس کی بڑی وجہ ہمارے دل کی سیاہی ہے، ہمارے دل کی سختی ہے، دنیا کا ہم پر غالب آ جانا ہے۔ اور یہ بات ہم سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہم سب اسے مستثنا نہیں ہیں۔ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، یہ مہینہ اصلاح کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب سے اپنے تعلقات کو استوار کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رونے گڑ گڑانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینہ کو اپنے لیے دعاؤں کا مہینہ بنا لیں،
رب کے ساتھ اپنے رشتے کو بحال کرنے کا مہینہ بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے۔ جب تک زندہ رکھ اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔